نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 52 تک تلاوت ہوئی، لیکن بات انشاءاللہ العزیز اس آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 68 تک ہوگی انشاءاللہ۔ 19 آیات سے متعلق بات ہوگی، اور ان 19 آیات کریمہ میں دو قوموں کا ذکر ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے ایک قوم کے دو حصوں کا ذکر ہے۔ قوم ایک ہی ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں، ان کا ذکر ہے، اور ان کی تباہی، ہلاکت اور بربادی کا ذکر ہے۔ آغاز میں عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ کے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا کا جو جملہ ہے، اس پر جب غور کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان بنیادی طور پر مبعوث ہوئے تھے وہ اہل مکہ تھے، اور ان کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانوں میں تھی۔ ابتدائی طور پر تقریباً اکثریت جو ہے وہ منکرین کی تھی، کافروں کی تھی، اور مستہزئین کی تھی جو استہزاء کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچتی تھی، لیکن جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس میں نافرمانوں کی، منکروں کی ہلاکت کا جب مختلف اقوام کے اعتبار سے تذکرہ حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ ساری وجوہات اور یہ ساری علتیں تو میری قوم میں بھی پائی جاتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، اور ان پر بھی عذاب آ جائے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان رہتے۔ اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا، کہ انسان غموں کی وجہ سے جلد بوڑھا ہو جائے۔ تو ان 19 آیات کریمہ میں قوم عاد کا ذکر ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں، ایک عاد اولا، ایک عاد ثانیہ۔ عاد اولا کو قوم عاد ہی کہا جاتا ہے، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور عاد ثانیہ کو قرآن کی اصطلاح میں قوم سمود کہا جاتا ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ نمبر 2، قوم عاد اور قوم سمود، یعنی کہ حضرت حود علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان دونوں اقوام کو قرآن پاک نے ایک مشہور اور معروف قسم کی قوموں کے اعتبار سے ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، قوم عاد اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی، اپنے بعد کے اعتبار سے بھی، قوت، طاقت، قد کاٹ کے اعتبار سے بہت زیادہ بلند تھی اور بہت زیادہ طاقتور تھی، بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ان کا تو گویا کہ ایک نعرہ بن گیا تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ تبارک۔ اور پھر ان کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کے جب آثار جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی بہت طاقتور تھے، بغیر آلات اور بغیر مشینری کے بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کر
اور ان میں موجود بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر ان میں گھر بنانا، اور جدید تو آج کے دور کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ انتہائی زیادہ بہترین اور آسائش والے گھر تھے۔ ہر قسم کی چیز کا انہوں نے لحاظ رکھا، سردی اور گرمی کا لحاظ رکھا، روشن دان کے اعتبار سے خیال رکھا، یعنی رہائش کے اعتبار سے کہ چیزوں کو رکھنے میں کہاں چیزوں کو رکھا جا سکتا ہے، گویا جس کو ہم الماریاں کہتے ہیں، کوئی سیف الماری کہہ لیں، کوئی تو مختلف الماریوں کے اعتبار سے انہوں نے اس کو بہترین قسم کا تراشا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو واقعی بڑی طاقتور قوم تھی، اور قد کاٹ مفسرین نے لکھا ہے کہ 27 ہاتھ لمبے قد تھے ان کے، ذراع ایک ہاتھ عربی ذراع ادھر سے لے کر کے ادھر تک، یعنی 27 اوپر نیچے یہ ہاتھ رکھ دیے جائے، اتنے لمبے لمبے اونچے اونچے قد۔ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ 60 فٹ سے زیادہ ان کا قد بنتا ہے، یا اتنا، تو بڑا قد تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی پہ اترے اور نافرمانی کی انہوں نے انتہا کی تو خالق نے اپنی قوت کا اظہار فرمایا، اور کیسی قوت بھیجی کہ ایک قوم کو چنگاڑ، چیخ اور تیز آندھی نے تباہ کر دیا، اور دوسری قوم کو زلزلے، آفت نے اور طوفان نے برباد کر دیا۔ یعنی اتنی طاقتور قوم ہوا کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ گویا اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم پر مجھے پتھر برسانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو میری بھیجی ہوئی ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے سامنے بھی نہیں ٹھہر سکتے، حالانکہ تمہارا دعویٰ یہ کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان واقعات کے تناظر میں امت محمدیہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین اور کفار تھے ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، وہ جو تم سے زیادہ دراز قد تھے، وہ جو تم سے زیادہ قوت و شوکت اور شان والے تھے، وہ جو تم سے زیادہ سیاسی اعتبار سے مستحکم تھے، نام اور نمود کے اعتبار سے ان کا نام بہت اونچا تھا، جب ہم نے انہیں خاک ستر کر دیا، خس و خاشاک کی طرح انہیں جو ہے وہ بہا دیا، یہ یوں کہہ دیا کہ نیست و نابود کر دیا، تو تم تو ان کے مقابلے میں ہو ہی کچھ نہیں۔ اس لیے ہمارا طرز اور انداز یہ رہا ہے، ہماری سنت یہ رہی ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی کی انتہا کرتی ہے تو پھر ہم اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ بس آئیے آیات کریمہ کو پڑھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ سورہ اعراف میں نے عرض کیا تھا کہ قوم عاد کافر ہے، ہود علیہ السلام نبی ہیں، اب ایک نبی اس قوم کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب، یا تو برادری بیس پہ ان کو بھائی کہا گیا، برادری بیس پہ، یا اس وجہ سے کہا گیا کہ چونکہ انسان ہونے کے اعتبار سے یہ بھی انسان ہے، نبی بھی انسان ہے، اس لحاظ سے کہا گیا کہ سارے کے سارے انسان چونکہ ایک دوسرے کے بھائی، تو اس لیے اس بنیاد پہ کہا گیا کہ ان کا بھائی ان کی طرف مبعوث ہوا۔ زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا اس بنیاد پہ بھائی کہا گیا۔ دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی تذکرے میں ہمارے سامنے آ چکے۔ فرمانے لگے کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم محض بہتان باندھتے ہو، یعنی اللہ پر، کیونکہ جب تم غیر کی پوجا کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ان کی پوجا کرنا ہم پر واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوجا کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے، حالانکہ اللہ نے حکم دیا نہیں، تم بہتان باندھ رہے ہو۔ ایک معنی یہ، اور دوسرا معنی یہ کہ تم میرا انکار کر کے یہ قسم کا بہتان باندھ رہے ہو اس بات پہ کہ میں خدا کے حوالے سے جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، لہذا مجھ پر بہتان مت باندھو۔ مجھ پر بہتان باندھنا ایسے ہے جیسے کہ اللہ پر بہتان باندھنا، تو تم گویا اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو، یہ بہتان بازی چھوڑ دو۔
یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. یہاں پر بھی دیکھیے وہی انداز جو نوح علیہ السلام نے اختیار کیا. فرمایا میری قوم میں اس وعظ کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ گویا پیغمبر کی اس دعوت اور تبلیغ کے پیچھے چھپے دکھ اور درد کو بیان کرتے ہیں. جو دعوت وہ دے رہے ہیں، کہا کہ اس پہ اجر میں نہیں مانگتا، لیکن دعوت دے کیوں رہے ہیں؟ پھر جب اجر کا مطالبہ نہیں ہے، صلہ نہیں ہے، صلہ نہیں مانگتے، تو پھر کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ اس کا جواب گویا کہ یہ دیا جا رہا ہے کہ میری دعوت کا مقصد صلہ کا حصول نہیں، بلکہ میری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ تم اس گناہ بد سے معافی مانگ لو. استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو. دیکھیے ایک ہے معافی مانگنا، ایک ہے معافی مانگ کر اس پر استقامت کا اظہار کرتے ہوئے رب کی طرف انابت کرنا. ایک ہے گناہ سے معافی مانگنا، ایک ہے گناہ سے معافی مانگ کے نیکی کی طرف مائل ہونا. اب فرق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک ہے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دینا، ایک ہی عمل ہے، اور ایک اس کے ساتھ مثبت کام ہے. اور وہ مثبت کام کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. تم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف انابت کرو، رجوع کرو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ استغفار اور توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہاں تین فائدے بیان کیے، دو فائدے بیان کیے. یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک بات تو یہ ہے کہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش ہوگی. اب یہ بات ان کو کیوں کہے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ قومیں آج پر قحط پڑا ہوا ہے. اور میں نے پہلے ایک موقع پر عرض کیا تھا، قحط کا ایک معنی جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ بارشوں کا نہ ہونا. بارشوں کا نہ ہونا یہ قحط ہے ہمارے نزدیک. لیکن یاد رکھیے اصل قحط یہ نہیں ہے. اصل قحط یہ ہے کہ بارشیں مفید نہ ہوں. یہ ذرا سمجھیے گا. بارشیں تو ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، نہیں ہوتی، وقتاً فوقتاً ہوتی ہیں، لیکن اسے کہتے ہیں بے موسمی بارشیں. فائدہ نہیں ہے. پہلے بارشیں ہوا کرتی تھی موسم کے عین مطابق، اور وہ مفید ہوتی تھی زمین کے اعتبار سے بھی، بیماریوں کے رفع ہونے کے اعتبار سے بھی، اور چیزوں کے پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بھی. اب جو بارشیں ہو رہی ہیں، ان بارشوں کی وجہ سے بیماریاں بھی دور نہیں ہو رہی، ان بارشوں کی وجہ سے پانی بھی دستیاب نہیں ہو رہا، ان بارشوں کی وجہ سے زمین بھی سیراب نہیں ہو رہی، ان بارشوں کی وجہ سے سبزہ بھی اس طرح کے نہیں ہو رہا. جس موسم میں سبزے کو اگنا چاہیے اس موسم میں بارشیں ہو نہیں رہی، تو لہذا سبزہ پوری طرح اگتا نہیں، اس کی پیداوار پوری نہیں ہوتی. جس موسم میں پھلوں کو پکنا چاہیے بارشوں کے بعد، وہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے پھل بنیادی طور پر پک نہیں پاتے. دانے لگتے ہیں لیکن مضبوط نہیں ہوتے، دانے لگتے ہیں لیکن ذائقہ نہیں ہوتا، دانے لگتے ہیں لیکن رنگت نہیں ہوتی، دانے لگتے ہیں لیکن کیڑا پڑ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بارشیں ہو رہی ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا. اور یہی قحط ہے. یہی کیا ہے؟ قحط صرف یہ نہیں ہے کہ بارشیں ہی نہ ہوں، بارشیں ہوں لیکن مفید نہ ہو، یہ بھی قحط ہے. اب ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے جو حالات بگڑ گئے ہیں معاشی اعتبار سے، وہ ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ معاشی اعتبار سے تم جو کمزور ہو گئے ہو، معاشی اعتبار سے تمہارا جو استحکام ختم ہو گیا ہے، معاشی اعتبار سے تم بدحال ہو چکے ہو. اس معاشی بحران کو ختم کرنا ہے نا، تو اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف انابت اور رجوع کرو، معافی مانگو اور عبادت کی طرف مائل ہو جاؤ. اگر تم ایسا کرو گے آسمان اپنے دروازے کھول دے گا. یعنی اللہ آسمان کے دروازے کھول دیں گے، رحمت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی. قرآن پاک نے یہود کے متعلق یہ بات کہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے.
معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے استغفار اور رجوع الی اللہ کی برکت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا. اللہ تمہاری طاقت کو، اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تمہاری طاقت کو، اس طاقت سے مراد ہر طرح کی طاقت ہے. آپ غور کریں کتنا جامع لفظ ہے. اس میں سیاسی طاقت بھی آ گئی، اس میں جسمانی طاقت بھی آ گئی، اس میں افرادی طاقت بھی آ گئی، اس میں مالی طاقت بھی آ گئی، ہر قسم کی طاقت. اور آج ہماری طاقت کمزور ہو گئی ہے. آج ہماری طاقت کیا ہو گئی؟ معاشی طور پہ بحران ہے، طاقت کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ایٹم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اتنی سخت نہیں رکھتے کہ کسی کو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکیں. گورنا تو بہت دور کی بات ہے، گورنا بہت دور کی بات ہے. ہم آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے. اور دشمن کو دھمکی دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کی طرف ایک آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے. حملہ کرنا اور پھر وہ ایٹم چلانا اور پھر وہ ایک اپنے آپ کو عالمی طاقت کے طور پہ ابھار کے سامنے لانا، یہ تو ایک خواب ہے. پتہ نہیں اقبال کا یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا. ہاں جی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے. تو دو بات بیان فرمایا اگر تم توبہ کرو، استغفار کرو، پھر اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرو تو دو فائدے ہوں گے. ایک یہ کہ معاشی بحران ختم ہوگا، دوسرا تمہیں طاقت حاصل ہو جائے گی. اب کہا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، پھر نصیحت کی، فرمایا گناہ گار بن کر نہ رہو، مجرمین کی طرح مت رہو، یا مجرم بن کے زندگی مت گزارو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو میری دعوت ہے، اس دعوت سے گناہگار بن کر کے روگردانی اختیار مت کرو. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. جواب دینے لگے کہ تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے. یعنی دلیل ظاہر مطلب یہ کہ کوئی ہماری مرضی کا مطالبہ، ہماری مرضی کا معجزہ نہیں لے کر آئے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں لے کر آئے. اب دیکھیے ہر انسان کی چاہت الگ ہے. اگر اجتماعی طور پر کسی مطالبے کو پورا کر بھی لیا جائے تو پھر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ جی اب آپ یہ پورا کر کے دکھائیں، کچھ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کر کے دکھائیں، کچھ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ پورا کیجئے، کچھ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ ہماری بات تو مانی نہیں. تو اس طرح مطالبات کا ماننا اور تسلیم کرنا اور معجزات کا ظاہر ہونا لوگوں کی مرضی کے مطابق، یہ تو کھلواڑ بن جائے گا. حالانکہ معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ کام کرنے سے عاجز بنا کر کے یہ ظاہر کرنا، پاور کرنا کہ یہ جس کے ہاتھ پر یہ کام صادر ہو رہا ہے یہ ہے تو انسان، لیکن تم سے ممتاز ہیں اس لیے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، ان کے پاس کوئی قوت ہے، اور وہی قوت اور وہی طاقت اس صاحب طاقت اور قوت کی طرف سے ہے کہ جس نے ان کو بھیجا ہے. بس یہ بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے. اب مطالبات ہر آدمی کے الگ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہا کہ قوم ہود نے ان سے کہا کہ اے ہود آپ ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے. مانا یہ کہ ہماری مرضی کا مطالبہ، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، جب ہماری دلیل آپ پوری نہیں، یعنی ہمارا مطالبہ نہیں پورا کر رہے، تو پھر ہم آپ کی وجہ سے، آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور تیسری بات یہ ہے کہ اور ہم آپ پر ایمان لانے والے بھی نہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں نقصان پہنچا دیا ہے. یہ جو آپ ان کے مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ہمارے مزاج اور ہماری عادت اور ہمارے موقف کے برعکس بات کر رہے ہیں، جس کو ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں یہ جو آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں ہماری نظر میں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ پر ہمارے معبودوں میں سے کسی نے اثر کر دیا ہے، گویا پیر صاحب نے کوئی شف کر دی ہے. ہاں جی، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام نہیں کرنا ورنہ بزرگوں کی آہ لگ جائے گی. بھائی بزرگ بیچارے اس کام تھوڑی بیٹھے ہوئے قبروں میں کہ تمہیں آہیں لگاتے رہیں. اللہ اکبر. قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. فرمانے لگے حضرت ہود علیہ السلام
کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، تم سب مل کر بھی میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو، مجھے مہلت نہ دو، لیکن میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ پیغمبر کا ایک وہ جواب ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ پر توکل اور بھروسے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اور سارے پیغمبر متوکلین علی اللہ تھے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، جانور ہیں، چیزیں، زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا معنی؟ معنی یہ کہ اللہ کی گرفت میں ہیں سارے، کوئی اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ مہلت دے رہے ہیں، اللہ یہ ایسی ہے جیسے ایک جانور کو لمبی سی رسی ڈال کر کے اگر کہیں باندھ دیا جائے، اب جانور ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے، وہ سمجھے جناب میں تو آزاد ہوں، آزاد نہیں ہے۔ اس بیوقوف کو پتہ نہیں ہے، ناسمجھ ہے نا، وہ اس کو پتہ نہیں کہ میری رسی کو، میری لگام کو ڈھیلا کر رکھا ہے، میری رسی کو ڈھیلا کر رکھا ہے یا لمبا اپنا بنا رکھا ہے، ورنہ میں آزاد نہیں ہوں۔ اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے جب وہ دوڑ کر اس رسی کی حد سے آگے کو جانا چاہتا ہے، پھر اسے جب ایک کھچاؤ لگتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے میں تو بندہ ہوں۔ یہی حال انسان کا ہے۔ انسان ویسے اکڑا ہوتا ہے، بڑا ڈینگے مار رہا ہوتا ہے، بہت تکبر کر رہا ہوتا ہے، بہت غرور کر رہا ہوتا ہے، میں ہی انا ولا غیری، میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی طاقتور، میں ہی مالک اور میں ہی مالدار اور یہ سارا کچھ۔ لیکن تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، ہلکی سی تکلیف قبض کی، ہلکی سی تکلیف آتی ہے پیچس کی، ہلکی سی تکلیف آتی ہے پیٹ میں مروڑ کی، ہلکی سی تکلیف آتی ہے آنکھ میں، دانت کا درد شروع ہو جاتا ہے، کان کا درد شروع ہو جاتا ہے، تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ غرور، وہ انا ولا غیری والا نعرہ اب آہ 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 میں بدل جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اللہ کی، اسی لیے فرمایا حود علیہ السلام نے کہ لوگوں جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں، یعنی جو چیز چلنے پھرنے والی، جو جاندار ہے، ہر جاندار اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اس کی گردن کو اللہ نے اس کی پیشانی سے اس کو پکڑا ہوا۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ جملہ سمجھیے، میرا پروردگار کہاں ہے؟ سیدھے راستے پہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر درست راستے پہ چلو گے تو سامنے تمہارا رب ہوگا، اگر دائیں اور بائیں چلو گے تو پھر رب سامنے نہیں ہوگا۔ مطلب رب کی تلاش کے لیے سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خط کھینچا، ایسے بالکل سیدھا زمین پر لائن کھینچی، اور پھر اس کے دائیں بائیں مختلف لائنیں، کوئی ادھر کو مڑ رہی ہے، کوئی ادھر کو، کوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ ہے جنت کا راستہ، اور یہ جو دائیں اور بائیں راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ان میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے، کہیں بے حیائی کی صورت میں، کہیں مالداری کی صورت میں، کہیں کسی فتنے کی صورت میں، کہیں کسی آزمائش کی صورت میں، ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے، اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ جو سیدھا راستہ ہے وہاں رحمان ہے، رحمان اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ رحمان کی طرف جائے یا شیطان کی طرف جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، فرمایا اگر تم روگردانی اختیار کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اس پیغام کے پہنچنے کے بعد اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا لے گا، یعنی تمہیں تباہ کر کے نافرمانی کی وجہ سے اور قوم لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور سنو تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آندھی آئی، طوفان آیا، تیز ہوا آئی، اس کی وجہ سے جو قومیں تباہ ہوئی، یہ اتفاقی ہوا نہیں تھی، اتفاقی آندھی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ایک امر تھا،
اور اطاعت شدہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں نافرمانوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے اور فرمانبرداروں کو اللہ نے بچا لیا ہے. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ انہوں نے عذاب شدید سے نجات دی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور متکبر و سرکش کو کا کہا مانا. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اس دنیا میں بھی لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن لو قوم عاد فرمایا الا بعدا لعاد قوم هود سن لو کہ ہود کی قوم یعنی عاد پر لعنت ہے پھٹکار ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. بعدا لعاد یہ عاد ہے قوم عاد. قوم عاد کا ہی دوسرا حصہ قوم سمود ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. سوال اور بھی وہی جواب بھی وہی. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. کیسا دعوت کا انداز ہے ایک جیسا ہی انداز. ہاں جی فرمایا اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے آباد کیا ہے اس میں. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اللہ اکبر اسی میں تمہیں تعمیر کیا یعنی آباد کیا اس میں. فاستغفر یہ جو تم بڑی اچھی اچھی بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہو قوم سمود نے متمدن قسم کا شہر آباد کیا تھا. قوم عاد نے پہاڑوں کو تراشا انہوں نے آبادی عام زمین کے اندر بنائی. دیکھا انداز دعوت کا کہ تمہیں جو زمین پر قرار مل رہا ہے تم جو زمین پر آباد ہو اچھی اچھی خوبصورت قسم کی بلڈنگیں تم نے بنائی ہے تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اللہ نے تمہیں یہاں پر آباد کیا ہے اللہ نے آباد کیا ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بس ترجمہ. قوم سمود کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا جو آبادی کا سلسلہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے لہذا تم اتراؤ مت تکبر مت کرو. فاستغفروا استغفار کرو ثم توبوا الیہ اس کی طرف رجوع کرو. وہی بات ہے جو قوم ہود کے سامنے. ان ربی قریب مجیب میرا رب نزدیک ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. تو کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے ہم آپ سے امیدیں رکھتے تھے. ہم آپ سے کیا مطلب یہ کہ ہم آپ کو اچھا آدمی سمجھتے تھے کہ آپ ہماری فیور میں ہماری مرضی کے مطابق ہمیں کوئی اچھی دنیا کے اندر ترقی کرنے کی کوئی باتیں بتائیں گے. ہاں جی کوئی اس طرح کی باتیں بتائیں گے. آپ بڑے اچھے آدمی تھے ہم تو آپ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے. یہ آپ نے کیا کر دیا کہ ہمارے بتوں کو اور ہمارے معبودان باطلہ کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اس سے پہلے ہم آپ سے بڑی امیدیں رکھتے. اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا کیا آپ ہمیں ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور جس بات کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہمیں بڑا مضبوط شبہ ہے ہمیں شک ہے ہم اس میں یقین نہیں رکھتے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. فرمانے لگے صالح علیہ السلام کہ میری قوم کے لوگوں اگر دیکھو تو صحیح اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے نبوت سے نوازا ہے نبوت کی نعمت بخشی ہے تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا. یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ میں آباء و اجداد کی مخالفت نہ کروں تو جو نعمت اللہ نے مجھے بخشی ہے اس نعمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں یہ کروں. اب اگر میں نہیں کرتا تو مجھے بتلاؤ کہ اللہ اگر مجھے پکڑیں گے تو مجھے اللہ سے بچائے گا کون. فما تزیدوننی غیر تقصیر تم تو میرا نقصان کر رہے ہو. کیا مانا یہ کہ مجھے رائے حق سے برگشتہ کرنے کی دعوت دے کر کے میرا نقصان کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِیبٌ. اس قوم نے مطالبہ کیا تھا اے صالح اگر آپ سچے ہیں وہ سامنے پہاڑ ہے اس کے اندر بڑی چٹان ہے اس چٹان کے اندر سے ایک اونٹنی ہمیں گابن وہ نکال کر دکھا دیں.
یاد رکھیے اونٹنی اس سے پہلے بھی موجود تھی، ظاہر اونٹ کا تصور تھا، اونٹنی کا تصور تھا، اسی لیے انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن یہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی، جیسا کہ تفصیلاً ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کا جو ذریعہ اکل و شرب تھا وہ بڑا عجیب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک دن کنویں پر، گھاٹ پر کوئی پانی پینے کے لیے اور جانور نہیں جائے گا، ایک دن اس کی باری ہوگی، ایک دن یہ جو ہے وہ سبزہ چراگاہ میں جائے گی اور سبزہ جو ہے وہ کھائے گی، اور دوسرے دن دوسرے جانوروں کی باری ہوگی، اس دن یہ چراگاہ بھی نہیں جائے گی، گھاٹ پہ بھی نہیں جائے گی۔ اب کچھ دن تو ابتدائی طور پہ انہوں نے اس اپنی منہ مانگی نشانی کو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد پھر برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ اپنے جانور دبلے پتلے لاغر ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے، ایک کی وجہ سے پوری قوم کے جو ہے وہ جانور مارے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے پلاننگ کی، اور پلاننگ کر کے قزار نام کے ایک آدمی کو ایک ذمہ داری سونپی گئی، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک عورت پر جو وہ فریفتہ تھا اسی عورت کو آگے کیا گیا، یا وہ عورت خود آگے ہوئی، اس کا بہت بڑا مال تھا، مویشی اس کے تھے، اور اس نے آ کر کے قزار کو پابند کیا کہ اگر آپ یہ کام کر لو تو میں آپ کو اپنی دولت بھی دوں گی آدھی، اور ساتھ ساتھ آپ سے شادی بھی کر لوں گی۔ اور اس نے اس پہ اپنے ساتھ 8 یا 9 بندے لیے، اور ان کو لے کر کے اس نے اس اونٹنی کو اللہ کی جو نشانی تھی اس کو نقصان پہنچایا اور اس کو مار دیا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا۔ اور یہ بھی کہا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ورنہ تمہیں فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ تو صالح علیہ السلام نے اس کے قتل ہونے کے بعد کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ، یہ سچا وعدہ ہے، غیر مکذوب، یہ جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہوگا۔ اب سچی بات ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب، ارے 3 دن مہلت ہے۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ کس دن کی رسوائی سے؟ اس سے مراد یا وہ مطلوب اپنا متعین دن جس میں عذاب آیا، یا اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت میں بھی اللہ نے ان کو عذاب سے اور رسوائی سے محفوظ۔ ان ربک هو القوی العزیز، اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا، فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو کہ ثمود نے اپنے رب پروردگار سے کفر کیا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ الا بعدا لثمود، قوم ثمود پر پھٹکار ہے، لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ تو ان رسل ربک لن يصلوا الیک فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 83 تک 15 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور ان کے تذکرے میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اصل جو اس کے بعد واقعہ بیان ہوا ہے وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔
ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے، پورا خاندان اور پورا گھرانہ مشرک تھا، بت پرست تھا۔ حکم الہی سے یہ بابل شہر چھوڑ کر عراق کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرنے والوں میں 3 لوگ تھے، آپ کی بیوی سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ عراق جب پہنچے تو یہاں سے حکم ہوا کہ آپ فلسطین چلے جائیں، ارض شام چلے جائیں۔ چنانچہ یہ ارض شام پہنچے تو یہاں پہنچ کر کے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو یہاں سے کچھ فاصلے پر موجود بستی صدوم میں بھیج دیجیے۔ یہ وہاں جا کر لوگوں کی جو عقائد کی اصلاح ہے وہ کریں، اعمال کی اصلاح کریں اور ان کے سامنے توحید کی دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام صدوم کے مقام پر چلے گئے۔ خود ابراہیم علیہ السلام جس مقام پر ٹھہرے اس بستی کا نام قریہ خلیل، اور اب یہ قریہ خلیل جو کہ اب سے 6 دہائیاں پیچھے شام کے علاقے میں اور ارض فلسطین میں اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی، لیکن اب 6 دہائیاں پہلے اسے وہ جو اسرائیلی جو خطہ ہے اس خطے کے اندر اس کو منتقل کر دیا گیا۔ قابض اسرائیلیوں نے اس حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب قریہ خلیل وہاں پر ہی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر یعنی قریہ خلیل میں آباد تھے، اور قریب ترین بستی جو کہ مفسرین کی آراء کے مطابق 12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، مقام صدوم یعنی بستی صدوم، جس کو اب بحر میت یا بحر لوط کہا جاتا ہے، یہ بستی تھی۔ اور اس بستی کو اب اس نام سے اس لیے معنون کیا گیا ہے، بحر لوط اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں ایک جھیل بن چکی ہے اور اس جھیل کو منسوب کیا گیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی آباد کاری کی طرف یا ان کی قوم کی طرف، اس لیے بحر لوط بھی کہتے ہیں اور بحر میت بھی کہتے ہیں، بحر مردار بھی کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی زندہ چیز جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ اتنا زہریلا پانی ہے یہ، اور یہ پانی ان پتھروں کے برسنے کے بعد اس جگہ پر جمع ہوا کہ جو پتھر قوم لوط پر برسائے گئے تھے آسمانوں سے۔ تو اب اس پانی کے اندر جو زندہ چیز جاتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب سمجھیں، واپس آ جائیے قریہ خلیل کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں آباد ہے، کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، بڑے وجیح النظر ہیں، خوبصورت ہیں اور اچھے جبے اور دستار میں ہیں، اچھی خوبصورت آراستہ پیراستہ شکل و صورت ہے، لیکن لگتے اجنبی ہیں اور نہ دیکھے ہوئے لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے ملاقات کر کے انہیں اپنے گھر میں مہمان کے طور پر بٹھاتے ہیں، خود جا کر ایک بچڑا پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں اور اس کو تل کر بھون کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مہمان نواز تھے، چنانچہ مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا۔ اب وہ جو آنے والے مہمان تھے یا وہ لوگ تھے انہوں نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا پریشان ہو گئے 2 وجہ سے۔ ایک پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دشمن کے علاقے سے آئے ہوں یا کوئی دشمن ہو، کسی قسم کا کوئی دشمنی کا جو سلسلہ ہے وہ لے کر آئے ہو دل میں، اور یہاں آ کر کے کوئی انتقام یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا چاہتے ہوں، خوف زدہ ہو گئے۔ دوسرا اس وجہ سے بھی کہ ان کے چہروں پر جلال اور رعب محسوس کر رہے تھے۔ خوفزدہ ہو کر کے پوچھنے لگے، اور یہ خوفزدگی کا اظہار قرآن پاک میں موجود ہے، انا منکم وجلون، ہم تو تم سے سام گئے، ڈر گئے، بتاؤ کون ہو؟ تو اب انہوں نے کہا لا توجل، آپ پریشان نہ ہو، آپ ڈرے نہ، اصل بات یہ کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں۔
دو کام ہیں ہمارے، ایک آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں اور ایک اور خبر دینے آئے ہیں جو کہ خوشخبری نہیں ہے، بدخبری ہے، کسی درجے میں خوشخبری بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو خوشخبری دینے آئے آپ کے بیٹے کی جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کی جس کا نام یعقوب ہوگا، وہ آپ کو بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ قریب ہی پردے کے پیچھے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ بھی موجود، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا دی، ہنس دی، اور ہنسنے کے بعد تعجب سے کہنے لگی میں آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میری عمر بڑھ گئی ہے، میرے خاوند کی عمر بہت بڑھ گئی ہے، اب بچہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو نیچرل طریقہ ہے یا نیچرل جو عمر ہوتی ہے وہ تو ہماری گزر چکی ہے، اب بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے خود خطاب کیا جس کو انہوں نے سنا، یا فرشتوں نے ان سے کہا، زیادہ قرین قیاس بات ہے کہ فرشتوں نے کہا، اور فرشتوں نے کہا کہ آپ اس پہ پریشان نہ ہوں، آپ تو ایک نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا اظہار ہے، اللہ جس وقت جس زمانے میں چاہیں اپنی طاقت کا اظہار فرما دیں، بات ختم۔ یہ بات مکمل۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پہ خوش ہو گئے، ساتھ ہی انہوں نے دوسری خبر دی۔ خبر یہ ہے کہ ہم قریب بستی صدوم میں بھیجے گئے ہیں اور ہم اس بستی کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چونک گئے اور پریشان ہو گئے، کیونکہ وہاں ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں تو لوط ہیں، نفیہ لوط، وہاں تو لوط بھی ہیں، اور لوط کے حوالے سے ہمیں پریشانی ہے، تو آپ یہ عذاب لے کر آئے ہیں، تو یہ تو ہمارا بھتیجا بھی اس سے متاثر ہوگا۔ تو قرآن پاک نے اس کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لگے ہم سے جھگڑا کرنے، اس کو جھگڑا سے کے لفظ سے تعبیر کیا، اور یہ جھگڑا جو ہے وہ بڑے محبت کا اور بڑی مودت کا اور پیار کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کو بھی بعض اوقات جھگڑنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جھگڑا مراد نہیں تھا۔ مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے فرشتوں سے بات چیت کرنا شروع ہو گئے کہ وہاں تو لوط موجود ہیں اور ان کو نقصان ہوگا اور یہ ہوگا وہ۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف یہ لوگ چلے گئے، اور وہاں جا کر کے وہاں جب پہنچے تو وہاں جانے سے پہلے ان کی جو جسمانی شکل و صورت ہے وہ بدل گئی، اور بدلی اس انداز میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچ کر کے انہوں نے اپنی وہ بزرگانہ جو حیت تھی اس کو بدل دیا اللہ کے حکم سے، اور بالکل نوجوان لڑکے، حسین و جمیل لڑکوں کی صورت انہوں نے اختیار کر دی، اور سیدھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لوط علیہ السلام نے دیکھا، اور لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام رقیق القلب ہوتے ہیں، حلیم المزاج ہوتے ہیں، طبعاً شریف ہوتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے کریم ہوتے ہیں، اور مہمان کے اعتبار سے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور مہمانوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ایک نبی ہے اور وہ مہمانوں کو دیکھ کر کے آزردہ حال ہو رہے ہیں، دل غمگین ہے، اور چہرے پر غم کے اثرات نمایاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے حالات سے واقف تھے، اور قوم کے رویے اور مزاج اور ان کے لوفر لفنگوں مشٹنڈوں اور جو ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ تھے ان کے عمل بد سے یہ واقف تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑے ہی تعجب انداز میں کہا کہ تم یہاں، یعنی گویا کہ ایک اظہار عاجزی ہے کہ یہ علاقہ، یہ ایریا، یہ جگہ، یہ مقام تمہارے آنے کا نہیں ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ لیکن بہرحال چونکہ مہمان تھے گھر کے اندر داخل کیا۔ اب جیسے ہی گھر کے اندر داخل کیا تو بستی سے گزر کر آئے تھے وہ،
تو بستی کے لفنگوں کو مسٹنڈوں کو اندازہ ہو گیا اور وہ دوڑے چلے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف اور محاصرہ کر لیا۔ لوط علیہ السلام نے ان کے محاصرے کو دیکھ کر کے مزید پریشان ہو گئے اور پھر پریشان ہو کر کے آپ باہر نکلے اور آپ نے نکل کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو خطاب کیا۔ یہ انتہائی عاجزانہ خطاب تھا اور انتہائی ظاہری اسباب کے اعتبار سے کمزور حالت کا اظہار تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا انہوں نے بھی قوم سے خطاب کیا، باغیوں سے خطاب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کی صبح کو لوگوں سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ ایک عاجزانہ اور انتہائی زیادہ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کہ اب دشمن ہم پر غالب آ رہا ہے تو اپنی حیثیت اور اپنے اسٹیٹس کو ان کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، کس ڈگر پہ چل پڑے ہو۔ یہی انداز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تھا، یہی انداز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا، اور یہی انداز حضرت لوط علیہ السلام کا تھا، اور یہی انداز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا۔ اب لوط علیہ السلام نے قوم سے خطاب کیا کہ لوگو تمہارے جو ناپاک عزائم ہیں انہیں ختم کرو، یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے حوالے سے مجھے رسوا نہ کرو۔ اور ویسے بھی کسی قوم اور بستی میں جب مہمان آ جائیں تو شریف قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے مہمانوں کا احترام کرتی ہیں، عزت کرتی ہیں، ان کا اکرام کرتی ہیں، اور تم مہمانوں کے خلاف چڑھ دوڑے ہو۔ تم نے اپنی خواہشات نفسانیہ کی ہی پیروی کرنی ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے، تو قوم کی بیٹیاں تمہاری بیویاں تمہارے پاس موجود ہیں، ان سے جا کر کے اپنی ضرورت کو اور حاجت کو پورا کرو۔ اور اگر تمہارے مسٹنڈے حکمرانوں کو اور سرداروں کو رشتے نہیں ملتے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو اور پاکیزہ طریقے سے جا کر کے اپنی حاجت کو پورا کرو۔ لیکن وہ کہنے لگے لقد علمت، اے لوط آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم یہ کچھ نہیں چاہتے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنی خبث باطن کا علل اعلان اظہار کیا۔ جب لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی نا کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، قوم کی بیٹیاں یہ میری بیٹیاں، جب یہ لفظ کہا کہ بیٹیاں موجود ہیں ان کے ساتھ اپنی حاجت کو پورا کر لو، تو تب فرشتوں کو جلال آ گیا۔ وہ جو اپنے آپ کو چھپائے بیٹھے تھے ان کو جلال آیا اور انہوں نے کہا کہ لوط آپ پریشان نہ ہو، آپ کو بالکل غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو اس قوم پر عذاب اپنا لے کر آئے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کو تسلی ہوئی، اطمینان ہوا، ہاں جی قرار ہوا کہ لو جی اب تو معاملے کوئی نہیں۔ لوط علیہ السلام نے جب تقریر فرمائی تھی تو اس وقت یہ جملہ بھی کہا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اپنی حاجت کو پورا کر لو، کاش کہ میں کسی طاقت اور قوت کا مالک ہوتا، یا کاش کہ میرے ساتھ کوئی رکن شدید ہوتا، یعنی میرے ساتھ کوئی جتھا ہوتا، قوم ہوتی، فوج ہوتی، ہاں جی میرے ساتھ کوئی طاقت ہوتی، میرے پیٹھ کے پیچھے، میری پشت کے پیچھے کوئی پناہ دینے والا ہوتا، یعنی کوئی ظاہری اسباب کے اعتبار سے کچھ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتا۔ کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اکیلا تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا، تو تب بھی میں لڑتا۔ جب انہوں نے اپنی پوری طاقت کا بھی اظہار کر دیا اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر دیا، اپنی قسم پرسی کا عالم بھی بیان کر دیا، تو تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم تو اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ بس آپ یہ کیجئے کہ رات کی تاریکی شروع ہوتی ہے، آپ اپنے ماننے اور ماننے والوں کو اور گھر والوں کو لے کر کے نکل جائیے، ہاں سوائے اپنی بیوی کے، سوائے اپنے بیوی کو لے کر نہیں جانا، کیونکہ یہ بھی مشرکین میں سے، مشرکات میں سے، لہذا آپ نکل جائیے، پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھنا نہیں ہے، باقی ہم جانے اور آپ کی قوم جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے بتلایا یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے ماننے والوں کو کیسے بچاتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کیسے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بنیادی اس کا نقطہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی مشرکین مکہ کو کیا باور کروایا گیا، ذرا غور کیجیے۔ مشرکین مکہ کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، وہ تمہارے جد امجد ہیں، اور تم اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہو، اپنی ملت کی نسبت ان کی طرف کرتے ہو، اور وہ ان کی دعوت کیا ہے، ان کی تبلیغ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، اور ان کے بھتیجے کا انداز کیا ہے،
دیکھو وہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پوتے ہیں، وہ بھتیجے تھے، یہ پوتے ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب اگر لوط علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے مارے جا سکتے ہیں، عمل بد کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا کیے جا سکتے ہیں، تو تم بھی بات نہیں مان رہے، تمہارے اعمال بھی بد ہیں، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی بات کو رد کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی مبتلا عذاب کیا جا سکتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ کا عذاب آئے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ دیکھیے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر قالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کہا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ جاری اور ساری کیا ہے کہ جب دو اللہ کے بندے آپس میں ملیں تو لفظ سلام سے ایک دوسرے کو مخاطب ہوں۔ یہ دعا بھی ہے، یہ رحمت کی طلب بھی ہے، یہ امن کی طرف اشارہ بھی ہے، یہ اپنے آپ کو دوسرے کے بہت زیادہ قریب کرنے کا اظہار بھی ہے کہ میں آپ کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ محبت، مادت اور الفت، یہ ساری چیزیں اس سے چھلکتی ہیں، کس سے؟ لفظ سلام سے۔ سلام اللہ کی طرف سے اہل جنت کے لیے سب سے پہلا خطاب سلام کا ہوگا۔ سب سے پہلا کلمہ جو اہل جنت کو سننے میں ملے گا وہ کیا ملے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ السلام علیکم، وہاں پر بھی یہ کلمات ہوں گے۔ اہل جنت جب آپس میں بھی ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، فرشتے ان کے ساتھ ملیں گے السلام علیکم کہیں گے، حور و غلمان ان کے پاس خدمت کے لیے آئیں گے، جب آئیں گے السلام علیکم السلام علیکم۔ گویا لفظ سلام، سلامتی، یہ جنت اور جنت کا ایک ٹھکانہ، جنت کا ایک حصہ ہی جس کو دار السلام کہا جاتا ہے، دار السلام، ٹھیک ہے۔ اس لیے سلامتی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے یہ لفظ شروع ہوا۔ وہی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ انہوں نے سلام کہا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے کوئی بندے ہیں، کوئی نیک ہے۔ قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، جواب میں حضرت ابراہیم نے بھی سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھا رہے، وأوجس منهم خيفة، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا، اجنبی ہونے کی وجہ سے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے کہ نہ گھبرائیے، نہ خوف کیجیے، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس ہی کھڑی تھی ہنس پڑی۔ کس بات پہ ہنس پڑی؟ عذاب پہ نہیں، وہ پہلی بات پہ، بشارت والی بات پہ۔ اور بشارت کیا تھی؟ کہ ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا، اس نے کہا کہ اے ہے، یعنی ہائے ہائے، مطلب ایک تعجب کا اظہار کیا، میرے ہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی، خامد بھی بوڑھے ہیں۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہیں، یعنی کیا آپ کو اللہ کی قدرت پر تعجب ہے؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں۔ توجہ، اللہ پاک نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اہل بیت کس کو قرار دیا؟ کس کو؟ اولاد تو ہے کوئی نہیں، نہ بیٹی نہ بیٹا، کس کو قرار دیا؟ بیوی کو۔ کس کو قرار دیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ جس کو کہا جا رہا ہے تمہارے اہل بیت، تو اس کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ اس کی بیوی، اس کی، جس کو کہا جائے کہ تمہارا اہل بیت، تمہارے اہل بیت، تمہارے گھر والے، تو گھر والوں سے مراد سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ بیوی، پھر بچے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے بھی قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتے ہیں کہ اے اہل بیت، اے گھر والو، اللہ تم سے گندگی کو دور کر دیں۔
ہر قسم کی گندگی کو کیا کر دیں؟ دور کر دیں۔ تو اہل بیت کا اطلاق وہاں پر بھی سب سے پہلے ازواج مطہرات پہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث ردا کے تحت، جس کو حدیث ردا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر کچھ شخصیات کو ڈھانپا اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرا اہل بیت ہے۔ معنی یہ کہ ایک تو اہل بیت وہ ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے، ایک یہ کہ یا اللہ یہ بھی اہل بیت ہے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول۔ لہذا ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جہاں حضرات حسنین کریمین، ان کی والدہ ماجدہ مطہرہ مقدسہ منزہ پاکیزہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جہاں ان کے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار شخصیات جہاں اہل بیت میں شامل ہوئی، وہیں پر اس قرآن کی آیت کا اولین مصداق حضرات اپنا ازواج مطہرات بھی ہیں۔ تو ازواج مطہرات اولین مصداق ہیں اور یہ حضرات دوسرے نمبر پر مصداق ہیں۔ اب گویا یہ سارے لوگ اہل بیت ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، سلمان ہمارے، تو وہ بھی اہل بیت میں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں۔ اب یہ اہل بیت کا ہونا یہ نسب اور نسل کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت سلمان کا حضور کے ساتھ ظاہر کوئی رشتہ نہیں تھا، فارسی تھے، فارس کے رہنے والے تھے، لیکن رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا۔ تو جب اللہ کے رسول نے جوڑ دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو الگ کرنے والے؟ ان کا سٹیٹس حضور نے بیان کیا۔ اب حضور نے جب بیان کر دیا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، تو ہم تو ان کو الگ نہیں کر سکتے، کسی صورت نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بھی اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ان کے لیے استعمال۔ انہ حمید مجید، وہ تعریف والا اور بزرگوار ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ ان ابراہیم لحلیم اواه منیب، اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے، لیکن اس موقع پر آ کر وہ بھی تھوڑا جذباتی ہو گئے۔ جذباتی، ظاہر بھتیجے وہاں موجود تھے اور اہل ایمان وہاں موجود تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے کہا ہے ابراہیم اس بات کو جانے دیجئے۔ اب ہم نے کس نے کہا؟ یا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سنا، اور زیادہ قرین قیاس بات ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے کہلوایا کہ اے ابراہیم آپ اس بات کو جانے دیجئے۔ کس بات کو بھائی؟ اس بات کو کہ آپ جو اب سفارش کرنے کی طرف آ رہے ہیں، اب جو آپ نرم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا آپ اپنے حلم کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، یا جذبات کا جو اظہار کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جانے دیجئے، جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ انہو قد جاء امر ربک، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے والا۔ ولما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اللہ، کیا عجیب منظر ہوگا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُرْعُونَ إِلَيْهِ، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑنے پر دوڑتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے، برا عمل کیا کرتے تھے، اور برا عمل کیا تھا؟ ہم جنس پرستی۔ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ دیکھیے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اس جملے کا جو مصداق ہے وہ تمام مفسرین کے نزدیک اولین مصداق یہی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ یعنی اشارہ کیا ان کے گھروں کی طرف کہ یہ جو تمہارے گھروں میں لڑکیاں ہیں یہ سب میری بیٹیاں ہیں۔ میرے مہمانوں کو کچھ نہ کہو، جو میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں موجود ہیں، یعنی تمہاری بیویاں موجود ہیں، ان کے ساتھ اپنی جائز خواہش کو پورا کرو۔ ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔
کیا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے جائز ہیں. ایک معنی تو اس کا یہی ہے. دوسرا معنی اس کا بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے خود اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا, اور اگر اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ ہو تو پھر اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. پہلا معنی یہ ہوگا کہ لوط علیہ السلام نے گویا جسے کہتے ہیں نا عاجز آ کر کے یہ کہا کہ اے بدبختو, تم اپنے لیڈروں کے لیے ایسا کر لو کہ میری بیٹیاں 2 3 4 جو بھی میری بیٹیاں ہیں, ان بیٹیوں کا نکاح یا رشتہ لے آؤ, میں رشتہ دے دیتا ہوں, ان کے ساتھ اب ان کے ساتھ نکاح کر لو اور پھر اپنی حاجت کو پورا کر لو, لیکن میرے مہمانوں کے حوالے سے مجھے رسوا نہ کرو. یہ بھی انتہائی عاجزی کی بات ہے. کیوں ایسے لفنگوں کو اپنی بیٹیاں دینا, اگرچہ نکاح ہی کی صورت میں دی جائے, پھر بھی یہ انتہائی عاجزی کی بات ہے. لیکن اس کے پس منظر میں بات کیا ہے؟ مہمان کی مہمان نوازی, مہمان کا اکرام کرنا, مہمان کے اکرام کی خاطر قربانی دے رہے ہیں. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں, یہ میری بیٹیاں ہیں, ان بیٹیوں کو تم لے جاؤ اور ان کے ساتھ حاجت کو پورا کر لو. اس صورت میں یاد رکھیے نکاح مراد نہیں ہے, لیکن یہ جو لفظ کہا گیا اس لفظ کو حقیقتاً مانوی اعتبار سے عمل درآمد کروانا مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ صرف غیرت دلانے کے لیے, حمیت پیدا کرنے کے لیے, کچھ شرم اور عار دلانے کے لیے لفظ کہا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے 2 نوجوان لڑ رہے ہیں. بزرگ آگے بڑھے اور ان کو کہتے ہیں بیٹا رک جاؤ, کیا کر رہے ہو؟ وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے. پھر بھی بزرگ جنجلا کر کے, غصے میں آ کر کے, انتہائی اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا تم نے زیادہ ہی اگر کہ ایک دوسرے کو مارنا ہے نا تو لو اپنا غصہ مجھ پر اتار لو, یہ لو میں سر پکڑتا ہوں, میرے سر پہ مارو. ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ مجھے مارو, مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید اسی بات پہ غیرت کھا جائیں کہ سفید ریش آدمی کس طرح کی بات کر رہا ہے, ہم شرم کر لیں. بات سمجھیں؟ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم, اپنی بیٹیوں کو ان بدبختوں کے سپرد کرنا نہیں تھا, یہ صرف ان کو غیرت دلانے کے لیے کہ بے غیرتوں, بے شرموں, بے حیاؤ, کچھ تو شرم کرو. اگر تمہیں شرم نہیں ہے, آر نہیں ہے, تو تمہیں آر دلانے کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میری بیٹیوں کو لے جاؤ. اور اس کا ایک اور بھی مطلب اس بات کے کہنے کا ایک اور فائدہ بھی ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے ہو کہ شاید اس پورے جمع غفیر میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے میری اس بات کی وجہ سے باقیوں کو روکیں کہ یار کچھ شرم کر لو. ہم کس طرح کے انداز اور مزاج میں چلے گئے. لیکن وہ بدبخت لوگ اپنے ناپاک عزائم سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. بس جب لوط علیہ السلام نے اپنی اس بے بسی کا اظہار کیا, اور اگلا جملہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. ہاں, تو کہنے لگے کہ یہ تم میرے اللہ سے ڈرو, میرے مہمانوں کے بارے میں, میری آبرو نہ کھو, یعنی میری آبرو کو ضائع, ولا تخزونی فی ضیفی, میرے مہمانوں کے حوالے سے میری آبرو کو, میری عزت کو برباد نہ کرو. الیس منکم رجل رشید, اللہ, کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار, شائستہ, دیدور, کوئی سمجھدار آدمی نہیں موجود؟ عقل رکھنے والا آدمی کوئی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق, کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم کی بیٹیاں یا آپ کی بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, کوئی حاجت نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, اور آپ ہماری غرض سے خوب واقف ہے, یعنی آپ جانتے ہیں جو کچھ ہم چاہتے ہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. اس کے بعد لوط علیہ السلام نے ایک اور جملہ کہا, فرمانے لگے اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید, یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا تو میں اپنے مہمانوں کو لے کر کے قلعے میں پناہ پکڑ لیتا. قالوا یا لوط انا رسول ربک, اب فرشتوں سے رہا نہیں گیا. جب بے بسی اور اسباب کے درجے میں اس قسمہ پرسی کو دیکھا تو فرشتے بول پڑے, کہنے لگے انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک. فرشتوں نے کہا کہ اے لوط, ہم آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں, یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ کچھ رات گئے اپنے گھر والوں کو لے کر کے چل دیجئے, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. الا امرأتک, مگر یہ کہ آپ کی بیوی. مطلب یہ ہے
کہ آپ سارے لوگ چل دیں سوائے آپ کی بیوی کے. یہ نہیں مطلب کہ آپ سب لوگ جائیں لیکن آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھ سکتی ہے, آپ لوگ نہیں دیکھتے, نہیں مطلب نہیں. مطلب یہ کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں, باقی لوگوں کو لے کر چل دیں. ایک معنی تو یہ. بعض حضرات نے کہا ہے واقعاتی طور پر کہ واقعہ یہ ہوا کہ جب حکم ہوا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے چلے جائیں تو آپ لے کر کے چلے, حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی لے کر چلے, لیکن آپ کو ہدایت یہ تھی آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. کچھ آگے چلے تو پیچھے جب کڑک کی آواز آئی, ایک آواز آئی زوردار قسم کے دھماکے کی, تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا, باقی لوگوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. چونکہ پہلے وہ نافرمانوں میں سے تھی تو اسے نافرمانی کی اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اسے واپس موڑنے پہ مجبور کر دیا, واپس آئی اور وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی. یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا, لیکن درست بات یہ ہے کہ وہ ساتھ گئی نہیں, اس کو لے کر ہی نہیں گئے. اچھا جب یہ چل دیے کچھ فاصلے پر پہنچے تو پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا. دو قسم کے عذاب آئے تھے ان پر. ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی وجہ سے ان کی زمین نیچے سے پھٹی اور پوری کی پوری بستی اوپر کو اٹھی اور اٹھ کر کے پٹخ دی گئی نیچے زمین پر. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ آسمان سے پتھر برسے, آسمان سے پتھر برسے. اب اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید پوری کی پوری بستی کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے پٹخ دیا گیا, اور پتھر جو برسائے گئے وہ ان خاص لوگوں پر برسائے گئے کہ جو عمل بد کا شکار تھے. دیکھیے جی, فرمایا انہو مصیبہا ما اصابہم, فرشتوں نے کہا کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی, یعنی اس آپ کی بیوی پر. ان موعدہم الصبح, ان کے عذاب کا وقت, ان کے عذاب کے لیے وعدے کا وقت کون سا ہے؟ صبح کا. الیس الصبح بقریب, کیا صبح کچھ دور ہے؟ یعنی صبح دور نہیں ہے, صبح بھی بس آئی چاہتی ہے. فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پیدر پہ مسلسل کنکریاں برسائیں. اور یہ کنکریاں کیسی تھیں؟ دیکھیے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں, اگر کوئی موٹا سا برتن ہو مٹی کا, وہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کے کھنکر سے بن جاتے ہیں, یعنی ایسے کاٹنے والے جو ہے نا وہ اس کے اندر سے کرچیاں نکلتی. وہ جو کرچیاں ہیں نا اس طرح کی کرچیاں اوپر سے پتھروں کی آئیں. منضود مصومۃ عند ربک, جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے. وما ہی من الظالمین ببعید, اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں. کیا مطلب یہ ہے, یہ ان ظالموں سے, یعنی یہ جو اہل مکہ ہے, ان اہل مکہ سے یہ بستی کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اب سمجھیے اس بات کو, اس جملے کو. یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ اہل مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے, اور یہ علاقہ شام سے چند کلومیٹر کے پیچھے صدوم کا یہ علاقہ واقع ہے, اور یہاں سے گزر ہوتا تھا اہل مکہ کا. اور اس زمانے میں یہ بستی اس طرح کے کھنڈرات اور اس طرح کے آثار یہاں پر موجود تھے, اور ان کو اس بات کی خبر اور علم بھی تھا کہ یہ یہاں ایک بستی تھی اور اس بستی پر عذاب آیا تھا. تو قرآن پاک نے اس لیے کہا وما ہی من الظالمین ببعید, ان ظالموں سے وہ بستی دور. کن ظالموں سے؟ ان اہل مکہ مشرکین, کیونکہ مشرک ہے نا, تو مشرک ان الشرک لظلم عظیم, مشرک چونکہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر, تو اس لیے شرک عظیم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے, ظلم عظیم. اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ مشرکین جو کہ ظالم ہیں